ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ایک انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی دولت اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ سب سے قیمتی دولت، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی دولت، روپیے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی دولت، زمین اور جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی دولت، بینک بیلنس سے بھی زیادہ قیمتی دولت، عہدے اور کرسیوں سے بھی زیادہ قیمتی دولت، نام و نمود اور شہرت سے بھی زیادہ قیمتی دولت، پوری دنیا میں سب سے قیمتی دولت اگر کچھ ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ سفر میں ساتھ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک ہی سواری تھی، وہ بھی سوار تھے۔ راستے میں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کہیے جو کہنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ سفر چالو ہے، چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، نعم یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں بولے، تھوڑی دیر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ یہ بتاؤ، ما حق اللہ علی العباد، ما حق اللہ علی العباد، معاذ مجھے یہ بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اس کا جواب آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے شرک نہ کریں، بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کریں۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں کرنا اور اللہ کے صفات میں بھی شرک نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس کو ہم سجدہ کریں گے۔ صرف اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم پیشانی جھکائیں گے، جس کو ہم سجدہ کریں گے، جس کی ہم عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔
علماء لکھتے ہیں عبادت کا لفظ کسی مخلوق کے لیے بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے، یہ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یوں کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں، اگر کہے تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یوں ہے کہ میں پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، یہ صحیح ہے۔ مخلوق کے لیے اطاعت ہے، خالق کے لیے عبادت ہے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایمان کی جو دولت ہے بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہیں، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آئے، گھبراہٹ کے کچھ آثار نظر آئے۔ گھبرا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھے، صحابہ کے درمیان سے اس مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ صحابہ سوچنے لگے یوں ہی جا رہے ہیں، کسی کام سے آ جائیں گے ابھی، لیکن صحابہ نے پیارے نبی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تو دیکھے تھے، گھبراہٹ کے آثار تو دیکھے تھے، دل میں ایک بے چینی تو تھی۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر نہیں آئے تو صحابہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ بھئی ہم کسی کو دل سے چاہتے ہوں، کوئی ہمارا محبوب ہو اور اس کے چہرے پر پریشانی اور ہمارے آنکھوں سے وہ دور ہو جائے تو دل بے قرار ہوگا کہ نہیں؟ جیسے ہمارے چہیتے بچے ہیں، ماں باپ کو بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، بچہ اگر کہیں چلا جائے، وقت پر واپس نہ آئے تو ماں باپ کے دل میں کیسی بے چینی ہوگی، کتنے وہ بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ اس سے کہیں زیادہ بے چین ہو گئے صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے باغات سے زیادہ، اپنی زمین جائیداد سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کے دلوں میں اگر محبت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وہ محبوب پریشانی کے آثار لیے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور ابھی تک نہیں آئے تو صحابہ بڑے بے چین ہوئے اور پھر مدینے میں ڈھونڈنے لگے۔ مدینے کی گلیوں میں، یہ گلی وہ گلی ادھر کی گلی، سب پورا مدینہ ڈھونڈ رہے ہیں، پورا مدینہ ڈھونڈے لیکن کہیں نہیں ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر کے باہر نکل گئے، مدینے کی جو آبادی ہے آبادی سے باہر نکل گئے، کھیتوں کی طرف چلے گئے، باغوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تلاش کرتا ہوا جا رہا تھا کہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے، اتنے میں ایک باغ میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے چین تھا اور میں اتنا گھبرایا ہوا تھا، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ باغ کا گیٹ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، باغ کے اندر داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے ایک نالا تھا جس نالے سے باغ کے اندر پانی جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سکڑ کر، جس طرح لومڑی داخل ہوتی ہے اس طرح میں اس نالے سے باغ کے اندر داخل ہوا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں داخل ہو رہے ہو، کیا ہوا؟
تم ایسے کیوں اندر آ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ مجلس سے اٹھے، آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے اور آپ مدینے میں نظر نہیں آئے۔ سارے صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، سارے صحابہ حیران پریشان کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے آگے نکل آیا اور صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نعلین مبارک، اپنے جوتے مبارک دیے، نشانی کے طور پر، سرٹیفکیٹ کے طور پر، نشانی کے طور پر تم میرے یہ جوتے رکھو اور جاؤ، جا کر جو بھی تم سے ملے ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ان میں یہ اعلان کر دو۔ کیا اعلان یہ ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ۔ ان کو یہ اعلان پہنچاؤ کہ جو بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوتے مبارک لے کر باغ کے باہر تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کہاں سے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عطا کیے، اور اللہ کے نبی نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ میں لوگوں میں یہ اعلان کر دوں، من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ، کہ جو بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اعلان لوگوں میں کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پر ایک مکہ مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ ان کے سینے پر اس زور سے مارے کہ وہ پیٹ کے بل گر گئے اور اٹھے اور روتے ہوئے سیدھے باغ کی طرف گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی حضرت عمر مجھے روک رہے ہیں، آپ نے مجھے اعلان کے لیے بھیجا لیکن حضرت عمر نے مجھے روک دیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر تم نے ان کو کیوں روکا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کا اعلان، آپ کا یہ پیغام سر آنکھوں پر، آپ کا یہ اعلان سر آنکھوں پر ہے، لیکن اللہ کے نبی اگر یہ اعلان کر دیں گے لوگوں میں تو ڈر ہے کہ لوگ ایمان پر ہی یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے، لوگ ایمان پر ہی یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے ان کو روکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عمر صحیح کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ رہنے دو، تم یہ اعلان مت کرو، رہنے دو۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ وہ بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کے دل میں آئی، وہ بات نبیوں کے سردار شافع محشر ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات کیوں نہیں آئی؟ سوال سمجھ میں؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دیکھو، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا ایمان اس کو ایمان کے ساتھ ضرور جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ بولو نا، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے سب سے قیمتی دولت؟ ایمان ہے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ یہ بے ایمانی کی باتیں ہیں کہ کب آنکھیں کھول کو دیکھتا کی، کب قسمت جاگتی کی، یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ بے ایمان والوں کی باتیں ہیں، ایمان والوں کی نہیں۔ کیونکہ ایمان والا جو ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اور صحابہ کا ایمان بنا تھا تو وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ آج لوگ جھک جاتے ہیں، دکان میں لکھا ہوا ہے دکان ہی میرا خدا ہے، صحیح بات ہے۔ گاڑیوں کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، جو چیزیں ہیں۔ اب عید پوجے کے موقع پر دیکھیں کیا ہے، لوگ ہمارے خود ایمان والے خود لوہے کی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو فاتحہ دلا رہے ہیں۔ کمنک نھڑلی سے ایک ساتھی آئے، بلا لے جانے، کیا قصہ؟ وہاں جا کے دیکھے تو وہ پورے لوہے کی چیزیں کیا ہی پورا دھوگی کو پورا رکھو ہی حضرت دعا کردہ لوگ۔ وہ معلوم ہوا عید پوجے کا دن تھا، وہ ماحول کا اثر۔ تو صحابہ ایمان میں مضبوط تھے، توحید میں مضبوط تھے، تو کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ وہ کبھی اپنے ایمان کو انہوں نے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر اس تفسیر کا نام ہے، بہت ہی مقبول ہے اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اس کتاب کو، تفسیر ابن کثیر۔ اس کتاب میں سورہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، جو سورہ نجم میں مکے میں جو بت تھے ان بتوں کے ناموں میں ایک نام عزا، لات اور عزا، عزا نامی ایک بت ہے مکے میں۔ عزا نامی ایک بت تھا، وہ عجیب و غریب قسم کا بت تھا، اس کی کیفیت ہی الگ تھی، اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، اس بت کے اندر سے آواز آتی تھی۔ یہ کوئی میں ریل نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہماری تاریخی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کا بت تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ دراصل یہ شیاطین کے کام ہوتے ہیں۔ یہ کس کے کام ہوتے ہیں؟ شیاطین کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پتھر کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر سے آواز آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اور اس بت کے سامنے اس کے قریب اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے اندر سے ایک عورت ظاہر ہوتی تھی، بڑے بڑے بالوں والی اور بھیانک شکل کی ایک عورت ظاہر ہوتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر سجدے کرتے تھے، اسے لوگ اسے دیکھتے تھے اور اسے جو ہے سجدہ کرنے لگتے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ سب شیاطین کے کام ہوتے ہیں۔ شیاطین کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ شیطان کو فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مکہ مکرمہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، بتوں سے صاف کیا جائے، تو صحابہ کرنے لگے۔ لیکن بات آئی عزا نامی بت کی، اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ آوازیں نکالتا ہے اور پھر وہ اندر سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، باہر آتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس بت کو کون ختم کرے گا؟ اس کو کون پاک صاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں نظر دوڑائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خالد تم جاؤ اور جا کر اس بت کو پاک کر کے آؤ۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے تماشا کہ یہ بت تو کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، اور جو اس کے قریب جا کر کچھ کرتا ہے تو پھر کوئی ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہو کر نقصان پہنچاتا ہے۔ تو لوگ جمع ہو گئے کہ اب اس کے اندر سے کوئی آوازیں آئے گی، آوازیں آئیں بھی۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے تو آوازیں آنے لگی، اور پھر اس کے اندر سے بڑے بڑے لمبے لمبے بالوں والی ایک عورت ظاہر ہوئی، اور وہ بڑبڑانے لگی، کچھ بولنے لگی۔ حقیقت میں یہ کیا تھا؟ یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دجال آئے گا تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے ابا کو زندہ کر دوں، میں تمہارے امی کو زندہ کر دوں۔ جس کا جو چہیتا ہوگا، کسی کی بیوی انتقال ہو گئی ہوگی، کہے گا میں تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں، میں تمہارے بچے کو زندہ کر دوں۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں کرو، محبت ہوگی، لوگ کہیں گے کہ ہاں میری بیوی کو زندہ کرو، میرے ابا کو امی کو زندہ کرو۔ وہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ابا کو، وہ اس کے امی کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچے کو جو گزر گئے ان کو جو زندہ کرے گا، وہ حقیقت میں زندہ نہیں کرے گا، بلکہ شیطان اس کے ابا امی بچے بیوی کی شکل میں زندہ ہوں گے، شیطان اس کی بیوی بچے کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ اس نے تو میرے ابا کو زندہ کر دیا، اس نے تو میری امی کو زندہ کر دیا، میرے بچے کو زندہ کر دیا۔ لوگ اللہ سمجھ کر اسے سجدہ کرنے لگیں گے۔ یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں جو آنے والے ہیں۔ دجال جسے آگ بتائے گا وہ آگ نہیں ہوگی، دجال جسے پانی بتائے گا حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ دجال کے فتنوں سے میری حفاظت فرما، اللہ اس کے فتنوں سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اسے دی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء جاؤ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لو۔ بیت الخلاء کے آداب بھی بتائیں اس سے پیاری تعلیم اور کون سے مذہب میں ہے؟ اتنی اچھی تعلیم اور کوئی ہے جو آپ کو بتائے دنیا میں؟ بیت الخلاء کے آداب بھی بتائے کہ جانے سے پہلے کیا کرو؟ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء فارغ ہو جاؤ، جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤ، استنجا حاصل کرو، تو اچھی طرح استنجا حاصل کرو، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو ایک جگہ اونٹ بدکنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وہاں کان لگا کر سنے، دو قبریں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی تر شاخیں لے کر آؤ، اور کھجور کی تر شاخیں ان قبروں پر رکھی اور دعا فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں مومن ہیں۔ کیا فرمایا؟ دونوں کے دونوں ایمان والے ہیں، مومن ہیں، خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔
صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو تو چغل خوری کی وجہ سے، ایک کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ چغل خوری، بولے تو معلوم نہ، اس کی بات اسے بولنا، اس کی بات اسے بولنا، مقصد کیا؟ لڑانا، مقصد کیا؟ فتنہ مچانا، لڑنا انہوں۔ تو یہ بہت بری عادت ہے اور اس کے وجہ سے کیسے کیسے عذاب آتے ہیں انشاءاللہ پھر میں شب برات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی چغل خوری سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک خبر والے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک خبر والے کو پیشاب کے خطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بیت الخلاء کے بھی آداب بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فارغ ہو کر آ جاؤ، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، استنجا حاصل کرو، اور پھر بعد میں استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تو بات یہ چل رہی تھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کہ جاؤ، جا کر عزا نامی جو بت ہے اسے پاک صاف کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید جب گئے تو بت کے اندر عجیب کیفیت، اس کے اندر سے آواز آنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے بڑے لمبے بالوں والی ایک عورت ظاہر ہوئی اور وہ کچھ بکنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر حملہ کیا۔ وہ تو شیطان تھا نا، غائب ہو گیا، وہ شیطان تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ غائب ہو گیا۔ اب باقی رہا وہ پتھر، تو اس پتھر کو صاف کر دیے، چند منٹوں میں اسے صاف کر دیے۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا سب کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے کہ الحمدللہ عزا نامی جو بت تھا اسے بھی مکہ مکرمہ سے صاف کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے، باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا میں ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی دولت اگر کچھ ہے تو روپے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی، بینک بیلنس سے بھی زیادہ قیمتی، سونا اور جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی، گھر پراپرٹی زمین جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی، نام و نمود اور شہرت سے بھی زیادہ قیمتی، سب سے قیمتی دولت اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثبات قدمی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ہر فتنے سے، شیطان کے ہر فتنے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی کے پیارے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔